اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سیرت النبی کا لیسن نمبر 10 ہم چیپٹر نمبر 10 کریں گے۔ اس میں 2 لیسنز کریں گے۔ پہلا لیسن ہے حق ادا کر دیا۔ 2 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، ہندا نے اپنے مردوں کی کیسے حوصلہ افزائی کی؟ سوال نمبر 2، حضرت ابو دجانہ نے تلوار کا حق کیسے ادا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا۔ دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سافلہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سافلہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سافلہ سمجھ گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے سامنے لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ رجیہ میں شہید ہوئے، جس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا۔ اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پرچم اٹھایا۔ اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن ابو طلحہ اور ابو سعید بن ابو طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطاۃ بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح ابن کارس نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا یہ کس کے ہاتھ مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا۔ یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن سے سینے کے سہارے سے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پہ پوری قوت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بے حد سخت مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا۔ ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی اٹھیں، انہوں نے بھی دف لے لیا۔ اب سب مل کر دف بجانے لگیں اور گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کے جوش دلانے کے لیے اٹھایا تھا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کے پھوپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پہ ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درامتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ اگلا لیسن ہے پانسا پلٹ گیا۔ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت حمزہ کی سرفروشی کا واقعہ لکھیں۔ دوسرا سوال ہے حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا۔ تیسرا سوال ہے خالد بن ولید کے ساتھ دوسرا دستہ کس کا تھا۔ مشرک کے سوار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روک دیا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواریں لے کر لڑ رہے تھے، لیکن ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صبا بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کے تلوار کا وار کیا۔ صبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ صبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرا اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر
ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا پیٹ پر سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے، تب ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں، اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگیں۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے درے پہ 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا، مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنے جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ پر جمے رہنا، یہاں سے نہ ہٹیں۔ اس پر ان کے ساتھی بولے، اب مشرکوں کو شکست ہو گئی، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکتے رہ گئے، لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی کہ کافروں کے دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑ گئی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرح سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھار نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرح پلٹ رہے تھے۔ اس طرح پورے 2 راستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مثلا کر دیا، یعنی ان کی ناک کان، ہاتھ اور پیر کاٹ دیے۔ اور ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا۔ لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا کہ جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے تو سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھایا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے بلند پرچم کو دیکھتے ہوئے
پلٹ گئے اور جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کما نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے۔ نعوذ باللہ! اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھیں گے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔